اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو اس ٹاپک پہ ہے کہ جنات کا مسکن کیا ہوتا ہے، جنات کہاں پائے جاتے ہیں، جنات جہاں رہتے ہیں اس جگہ کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پھر آپ کو چیزیں جج ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جنات کو کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنات انسانوں کے درمیان رہنا پسند نہیں کرتے، آبادیوں سے دور رہتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں پہ انسان بہت زیادہ تعداد میں بستے ہیں وہاں پہ جنات نہیں رہتے۔ جنات ایسی جگہ پہ رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ ویرانی ہو، جہاں انسانوں کا دور کم ہو، انسان کم وہاں پہ جاتا تو سوائے اولیاء اللہ کے جو مزار ہیں اور جو روحانی جو جگہیں ہیں، آپ کی مذہبی مقدس مقامات ہیں، وہاں پہ جنات جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور انسانوں کی شکل میں جائیں یا کسی بھی شکل میں جائیں۔ اس کے علاوہ اب جنات جو ہیں وہ رش والی جگہوں پہ، انسانوں والی جگہوں پہ کم سے کم جاتے ہیں۔ جنات کن جگہوں پہ زیادہ پائے جاتے ہیں، میں آپ کو ان جگہ کا بتاتا ہوں اور کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، جو ٹیلے ہوتے ہیں نا، ایسی جگہ زمین جہاں پہ بہت اونچی اور بہت نیچی اکٹھی ہو۔ اب یہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ جو آپ کے خشک پہاڑ ہوتے ہیں نا، بنجر خشک پہاڑ، جیسے یہ جو آپ کا کلر کہار کا علاقہ ہے، سالٹ ریجن کا جو علاقہ ہے، اگر آپ یہاں موٹر وے سے جائیں اسلام آباد تو آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ بیچ میں نا چٹانیں والا کچھ ایریا اس طرح کا ہے جو سالٹ ریجن جو کہلاتا ہے، جس میں بہت زیادہ گہرائی بھی آتی ہے اور بیچ میں بہت ساری اونچائی بھی آتی ہے۔ ایسی جگہوں پہ جنات کا بسیرا بہت کامن ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر کہے تو میں آپ کو نشانیاں بتا دوں گا کہ وہاں پہ جا کے کس طریقے سے ان کو دیکھنا ہے، کس طریقے سے ان کی پریزنس فائنڈ کرنی ہے، لیکن ان جگہوں پہ بے شمار جنات رہتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہاں پہ زمین کی جو ہے وہ سطح اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہاں انسان رہ نہیں سکتا۔ بہت اونچائی اور ساتھ بہت گہرائی، دونوں چیزیں اکٹھی جب آ جاتی ہیں تو انسان یہاں نہیں رہ سکتا، جنات یہ رہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، پیپل کے وہ درخت جو قدیم ہوں، چاہے وہ شہروں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ بڑے قدیم ہے، 100 سال پرانا کوئی درخت ہے۔ اب وہ جب 100 سال پہلے جب وہ لگایا گیا ہوگا، اس ٹائم وہاں پہ ویرانی ہوگی، اس ٹائم وہاں پہ آبادی نہیں ہوگی، تو وہاں پہ جنات کا گزر ہوگا۔ اچھا، اب گزر ہونا علیحدہ چیز ہے اور وہاں پہ جنات کا رہنا علیحدہ چیز ہے۔ گزر کسی ایسی جگہ پہ بھی، مطلب کوئی ایسی جگہ جہاں پہ جنات کبھی کبھی صرف وہاں سے گزرتے ہیں، وہاں سے کچھ سیکنڈز کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے وہاں پائے جاتے ہیں کہ خاص موقع پہ، اس کو کہتے ہیں وہاں سے ان کا گزر ہونا۔ لوگوں کے گھروں میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، وہ چراغ لوگ جلاتے ہیں، اس طرح اس میں گزر ہوتا ہے، مسکن نہیں ہوتا۔ تو یہ جو درخت ہوتے ہیں نا، یہ جو 100 سال پرانے پیپل کے خصوصی درخت، پیپل ہو گیا، اس کے علاوہ یہ ایک کانٹوں والا ایک درخت ہوتا ہے، ان دونوں پہ جنات کا گزر ہو سکتا ہے۔ پھر قبرستانوں میں جنات کثرت سے پائے جاتے ہیں، لیکن یہ کب پائے جاتے ہیں؟ مغرب کے بعد۔ کبھی نوٹ کر لیں، جس مرضی جگہ پہ آپ چلے جائیں وہاں جنات کا بہت زیادہ زور بھی ہوگا نا۔ جب فجر کی اذان ہوگی نا، تہجد کا ٹائم جب ہونے لگے گا، ان کا زور ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائیں گے، وہاں سے اثرات لگے گا، ختم ہو گئے، یہاں پہ کوئی نہیں ہے، ویرانی ختم ہو جائے گی۔ تو ان کا جو وقت ہے نا، وہ مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور رات کے آخری پہر تک رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس لیے آپ اگر ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں، اگر کوئی جن آپ کو دیکھے گا نا، تو آپ کی جو چھٹی حصہ فوراً اس کو جج کر لے گی، آپ کی روح اس کو جج کر لے گی، آپ کو ڈر آنا شروع ہو جائے گا۔ کسی جگہ کو دیکھیں گے، اب اہمی آپ کو لگے گا یار ادھر کتنی ویرانی ہے۔ یہ ویرانی شو ہونی اور ڈر کا آنا، یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہاں پہ ان کا گزر ہے، یا یہاں پہ وہ قریب قریب ہیں اور وہ آپ کو پسند نہیں کر رہے کہ آپ اس جگہ پہ بلا وجہ جائیں۔ کبھی بھی کوئی ایسا باغ ہو، کوئی ایسا جنگل میں کوئی ایسا کونا جو آپ کو بڑا ہی ویران نظر آئے دیکھنے میں، اور آپ کے اندر ڈر پیدا ہو اس جگہ کو دیکھنے میں، وہاں پہ کبھی بھی رفع حاجت یا اس طرح کے لیے ادھر نہ جائیں، وہاں پہ یہ چیزوں کا گزر ہو سکتا ہے اور یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں، کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں، جیسے یہ فیروز پور روڈ پہ نا، عابد مارکیٹ کے پاس میں نے ایک بنگلہ دیکھا تھا، میں 4 کنال کا تھا، وہ بند کیا ہوا بڑے عرصے سے، اندر سارے جاڑیاں ہو گئیں اور سی، اس کے اندر بھی جنات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک خاص نشانی ہوگی۔ کوئی بھی ایسی بلڈنگ جس میں جنات آ جائے نا، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو شاید آپ کو پہلے کسی عامل نے نہ بتائی، اس کا رنگ ختم کر دیں گے، یہ ان کی پہلی نشانی ہے۔ رنگ کیسے ختم ہوتا ہے؟ جنات یا تو کالا رنگ، سفید رنگ، یا زردی مائل کوئی ہلکا رنگ ہوگا،
مطلب اس میں برائٹ کلرز آپ کو نظر نہیں آئیں گے. جس عمارت میں جنات آ جائیں گے نا، یا جنات رہتے ہوں گے، اس عمارت کا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی رنگ نہیں ہوگا. مطلب وہ رنگوں کے بغیر ہوگی. رنگ ہوا بھی ہوگا لیکن وہ رنگ اڑ گیا ہوگا، اور رنگوں کی نظر وہ ختم ہوگی وہ چمک چمک. تو ایک رنگوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. غاروں میں جنات پائے جاتے ہیں، لیکن ایک خاص قسم پائی جاتی ہے. میں نے آج تک پاکستان میں جو پنجاب کے اندر میں نے غار نہیں دیکھے. یہ بلوچستان والی سائڈ پہ سنا ہے، لیکن میرا وہاں پہ چکر نہیں لگا. لیکن غاروں میں یہ پائے جاتے ہیں. یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، مطلب پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن یہ غاروں کے متعلق سنا گیا. اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہوں جہاں پہ کوئی قید کیا جائے اس کو. یہ جو تھے کچھ عاملین حضرات کو قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں. وہاں پہ بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو جنات کا جو ہے نا، وہ جو چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، ویرانی نظر آنی، خوف کا محسوس ہونا، رنگ کا ختم ہو جانا اس جگہ سے، انسانوں کی بستیوں سے دور ہوگا، ویرانہ وہاں پہ ویرانہ ضرور ہوگا. یہ ان کی خاص نشانی ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اس بارے میں کوئی سوال ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور پوچھیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو نا ان کے بارے میں مزید بھی معلومات اگلی ویڈیوز میں پہنچاتا رہوں. شکریہ.